إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی انسان کے ساتھ ہمہ وقت ایک کھلی اعلانیہ ببانگ دہل اور ڈھنکے کی چوڑ جنگ ہے. اور جو شیطان کو اپنا دشمن نہ سمجھے، شیطان کو اپنے خلاف سازش کرنے والا نہ سمجھے، وہ جان لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، ان ساری باتوں کے برعکس وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. پہلی بات، پہلا نقطہ ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ شیطان کی انسان کے ساتھ جو اعلانیہ جنگ ہے، جو ببانگ دہل لڑائی ہے، اس کے متعلق ہمارے رب نے کتاب حکیم میں قرآن پاک میں ہمیں کیا کیا بات بتلائی، اور ہم میں سے کتنے لوگ کتنے محروم اور کتنی زیادہ بدنصیبی میں مبتلا کہ وہ رب کی ان باتوں پر کان نہیں دھرتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات پر جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات پر جب ابلیس کو اپنی نافرمانی کرنے پر نکل جانے کا حکم دیا اور اسے آسمانوں سے دھتکار دیا گیا، تو اس نے واضح طور پر
اللہ کے سامنے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون فانظرنی الی یوم یبعثون کہ اے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے. یہ بات نہ کریں. مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے. لأغوینہم اجمعین، میں یقیناً ان تمام کو گمراہ کروں گا. یہ بات ببانگ دہل اس نے اللہ کے سامنے کہی، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے. اب اس سے زیادہ ہمیں شیطان، اس کی سرکشی، اس کی بغاوت اور انسانوں کے ساتھ اس کی دشمنی میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو، شیطان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ جس نے شیطان کی پیروی کی تو شیطان بے حیائی کا اور گناہ کا حکم دیتا ہے. اب یہ بات اس رب نے کہی جس کے سامنے وہ شیطان بد تہذیبی، گستاخی اور بے ادبی کر کے آیا، اور وہ رب اس ابلیس کو ہم سب سے زیادہ جاننے والا اور انسانوں کے لیے اس کے نقصان، اس کے خسارے اور گھاٹے سے سب سے زیادہ آگاہ اور واقف ہے. تو پہلی چیز ہم نے اللہ کی توفیق سے بالکل 2 آیات کی روشنی میں یہ سنی کہ شیطان کی انسانیت سے کھلی جنگ ہے، اور اس میں جو شک و شبہ کرے، مین میخ نکالے، چوکے چنانچے اگر مگر کرے، تو وہ اپنی عقل کا جائزہ لے کہ اس کی عقل قرآن و سنت کے برعکس چل رہی ہے. دوسری چیز، اللہ تعالی نے جب شیطان کے اس مکر، اس فریب، اس دھوکے، اس جنگ، اس چال بازی، اس فراڈ اور سازش سے انسانیت کو آگاہ کیا، تو صرف آگاہ کرنے پر بات نہ رکھی، بلکہ انہیں وہ طریقے بتائے، انہیں وہ وسائل بتائے جو وسائل اپنا کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس شیطان مردود کے جال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور کوئی اس بات پر نہ اترائے، کوئی اس بات پر فخر نہ کرے کہ مجھ پر تو شیطان کی چالوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. قرآن و سنت کو اگر ہم پڑھیں، دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہو کہ بڑے بڑے لوگ تقوی والے، ایمان والے، پارسائی والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، کس طرح شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا، پھسلانے کی سعی کرتا رہا. بعض پھسل گئے اور بعض کو محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا.
اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کچھ اپنا ذکر کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، دعاؤں کی توفیق دیتا ہے، صدقہ و خیرات کی توفیق دیتا ہے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ شیطان کے چنگل سے نکل چکا ہے، بلکہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، شیطان کی سازش، شیطان کا حملہ اس کے لیے اتنا ہی شدید ہوگا۔ ایک بے راہرو انسان ہے، پہلے ہی اللہ کے راستے سے دور ہے، شیطان اسے بھی پھسلاتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہے اس پر شیطان کا حملہ مزید سخت ہے، مزید شدید ہے کہ یہ رحمان کے راستے والا یہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر میری راہ پر کیوں نہیں آتا ہے۔ تو دوسری بات ہمارے سمجھنے کی، ہماری آج کی گفتگو کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل، جو تدابیر، جو طریقے بتائے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے، وہ کیا کیا ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اس میں ارشاد فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر جو ہے، شیطان کا فراڈ جو ہے، فریب جو ہے، وہ کمزور ہے۔ اور کمزور کس طرح نہ ہو؟ رحمان کی بات کے مقابلے میں شیطان کی بات بھلا کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ رب کی بات کے مقابلے میں بھلا شیطان کی بات کچھ حقیقت رکھتی ہے؟ اور یہ انسان نے جو ہمیں اللہ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، حیوانات سے، چرند پرند سے ممتاز کیا ہے، تو یہ کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم جانیں کہ ہمارے رب کا راستہ کیا، ان کی منشا کیا، ان کا مقصد کیا، اور شیطان مردود ہمیں پھسلا کر کس جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ تو پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ کہ ہم اپنے دل میں اس حقیقت کو بٹھا لیں، اور انسان جب کسی چیز کو سمجھ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، تو پھر ہزار دباؤ کے، ہزار ترغیبات کے، ہزار قسم کے لالچ کے، وہ اپنے دل میں بیٹھی ہوئی اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں ہماری اور بہت سی بے عقلیاں اور بے عملیاں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی بات کہ ہم شیطان کی اس کمزور حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم نے مختلف ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ شیطان کی ماننی پڑے گی۔ اگر برادری میں، معاشرے میں، شہر میں نامور ہونا ہے تو کچھ نہ کچھ شیطان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور سکہ رائج الوقت جس طرح کہا جاتا ہے وہ ہے۔ اب ایک طرف رب کی بات ہے اور ایک طرف شیطان کی بات ہے، اور ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم کس کی بات کو تسلیم کرتے اور کس کی بات کو رد کرتے، مسترد کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جال سے، سازش سے، فریب سے، وسوسے سے بچنے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائی، سورہ اعراف
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان تم پر حملہ کرے، وسوسہ آئے، تم پہ اپنا جال پھینکے، تو کیا کرو؟ اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگو، یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہاں بھی ہماری بدنصیبی یا بدبختی کہیے کہ اللہ کا نام ویسے ہی ہماری زبانوں پر بہت کم ہے۔ ہزار قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہزار قسم کے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کا، ان کی تعلیمات کے بولنے کہنے کا کتنا حصہ ہے؟ تو جب ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے، اللہ اسے ہر قسم کے وسوسوں سے، حملوں سے، خدشات سے محفوظ کرتے ہیں، اور پتہ ہے اس کی جڑ میں کیا ہماری جہالت ہے؟ ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم رب کے مقام و مرتبہ کو، حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ رب کیسا طاقت والا، وہ رب کیسی قوت والا، وہ رب کیسی گرفت والا، اور وہ رب کیسی پکڑ اور عذاب دینے والا ہے، ہمیں مطلق احساس ہی نہیں۔ تو جب ہمیں رب کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں تو ہم اس کا نام لینا ہی بھول چکے ہیں، الا من شاء اللہ۔ دوسری بات، جو اللہ تعالی نے ہمیں شیطان کے وسوسے سے حملے سے بچنے کے لیے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس، اس میں شیطان کی دو صفات کو بیان کیا، من شر الوسواس الخناس، یہ دونوں صفتیں شیطان کی ہیں، وہ وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی یہ عادت ہے اس آیت کریمہ کی روح سے کہ بندے کو دھکیلتا ہے گمراہی کی طرف، بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اور پھر جب بندہ اس کے نرغے میں، جال میں پھنستا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی قرآن پاک کی کتنی آیات اس بات پر دلالت کناں ہے کہ وہ صاف طور پر اپنے بری ہونے کا اظہار کر دے گا، کہے گا کہ یہ عقل والے تھے، انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ میں انہیں کس چیز کی طرف بلاتا ہوں، آج میں ان سے بری و ذمہ ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کی بات مانتا ہے جو اس سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے وسوسے سے، چال سے بچنے کے لیے بھی قرآن پاک کی آخری سورت میں جو بات کی، قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی
اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگی شیطان سے، اس کی چالوں سے اور اس کی بری حرکات اور افعال سے۔ تیسری چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وسیلہ اور طریقہ ہمیں بتایا شیطان مردود کے حملوں سے، سازشوں سے بچنے کا، وہ یہ کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دسیوں کروڑ کی لاگت اور قیمت ہے، گاڑیاں ہیں، ڈیکوریشنز کے سامان موجود ہیں، لیکن گھروں میں ویرانی، بربادی اس طرح کہ گویا برسوں سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، اس میں رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کس کے پاس وقت ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا؟ ہمارے پاس تو 5-10 منٹ کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد اگر نماز پڑھ بھی لیں تو اطمینان سے بیٹھ کر تسبیح اذکار کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کس نے پڑھنی ہے؟ تو پھر جو کچھ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے وہ تو ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر گھروں کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے۔ کیسے ہی ٹیپ ٹاپ کر لی جائے، لش پش ہو، لیکن اگر قرآن پاک نہیں اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں تو وہ گھر ایسے ہی ہے جیسے قبرستان ہے۔ تو میں آپ اگر اپنے گھروں کو اس شیطان مردود کے جال، سائے اور منحوسیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان مردود اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو اس کے جال میں، چنگل میں پھنس چکے ہیں، انہیں اس سے آزاد فرمائے، اور ساری زندگی ہمیں اس کے فریب، دھوکے اور فراڈ سے محفوظ رہنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے وہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما،
ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.